मुझे शदीद नींद आ रही थी, लेकिन सुबह मेरा पेपर भी था, इसीलिए अपनी नींद को काबू में करते हुए किताब खोले पढ़ने में मसरूफ़ थी। अम्मा और दानियाल सो रहे थे। कमरे की लाइट रोशन थी, जिसकी वजह से गहरी नींद में नहीं जा रही थी। उनकी आदत थी कि वो बिल्कुल अंधेरे में सोती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं सो नहीं सकती थी। मैंने घड़ी पर वक्त देखा, अभी 10:30 बजे थे, लेकिन शदीद सर्दी की वजह से ऐसा लग रहा था कि आधी रात हो गई है। आजकल पूरे मुल्क में शदीद सर्दी की लहर आई हुई थी, जिसकी वजह से सरे शाम ही लोग अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाते थे और सर्दी से बचने की कोशिश करते थे। अम्मा ने करवट लेते हुए मेरी तरफ देखा और नींद से बोझल लहजे में बोली, अब सो जाओ और सब जल्दी उठकर बाकी तैयारी कर लेना, तुम्हें भी नींद आ रही है। अम्मा की बात सुनकर मैंने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। अभी रात इतनी भी ज़्यादा नहीं गुजरी थी। अम्मा, अभी तो सिर्फ रात के 10:30 बजे हैं और आप मुझे कह रही हैं कि सो जाओ। थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी, अभी जमाई रोकने के लिए अपने चेहरे के सामने हाथ रखते हुए मैंने कहा। अम्मा ने आंखें बंद कर ली थी। मैं किताब की तरफ मुतवज्जे हो गई। अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास धमाके होने लगे हैं। बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी। सारा घर हिलता हुआ महसूस हो रहा था। अम्मा भी जल्दी से उठकर बैठ गईं। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? इधर उधर देखते हुए अम्मा ने इंतहाई फिक्रमंदी से पूछा। खौफ के मारे मेरा दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाहर सहन में किसी ने बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं। अपने खौफ पर काबू पाते हुए मैंने कहा कि एक बार फिर धड़म धड़म की आवाज़ें सुनाई देने लगी और मुझे अपना घर फिर हिलता हुआ महसूस हुआ, तो ऊंची आवाज़ से कलमा पढ़ने लगी। जब आवाज़ें आना बंद हो गईं तो अम्मा ने मेरी तरफ गुस्से से देखकर पूछा कि आज छत पर कौन गया था और ये आवाज़ें छत से आ रही हैं। मैं छत पर बिल्कुल भी नहीं गई थी। कॉलेज से वापस आने के बाद छत पर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। धूप ख़त्म हो चुकी होती है, इसीलिए मैं तो पिछले कई रोज़ से छत पर नहीं गई। मैंने जल्दी से जवाब दिया। अहमद भाई और भाभी भी अपने चंद महीने के बेटे तलहा को उठाकर हमारे कमरे में आ गए। वो दोनों भी बहुत खौफजदा लग रहे थे। अम्मा ने भाभी की तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा, आज तुम छत पर गई थी और तुमने छत पर कोई गंद तो नहीं बखेरा? अम्मा की बात सुनकर भाभी हैरत भरी नज़रों से हम सब की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं थोड़ी देर के लिए छत पर गई थी और मैंने वहाँ पर बैठकर कुछ फ्रूट्स खाए थे, जिनके छिलके मैं छत पर ही फेंक आई थी, और वहाँ पर मैंने तलहा के कपड़े भी बदले थे। वो गंदे कपड़े भी छत पर ही पड़े हुए हैं। भाभी ने हैरान होते हुए जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर अम्मा ने अपना सर पीट लिया। अहमद भाई गुस्से से भाभी की तरफ देखने लगे। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि घर की छत पर या स्टोर में किसी भी जगह पर तुमने कोई गंद नहीं रखना, यहाँ तक कि बच्चे के गंदे कपड़े भी तुमने छत पर नहीं रखने, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। भाई गुस्से में आ चुके थे और अभी भाभी को डांट रहे थे। वो बेचारी हैरान थी कि सब घर वालों को क्या हो गया है। ये तो वो जानती थी कि अम्मा बहुत सफाई पसंद है, जिसकी वजह से हम सब बहन भाइयों को भी साफ सुथरा रहने की आदत पड़ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं था कि भाभी सफाई पसंद नहीं है। इसीलिए वो शर्मिंदा होने के साथ साथ हैरान भी हो रही थी कि उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग रहते हैं या कोई गैर मरई मखलूक है जो कि बहुत इबादत गुजार और नेक रूह है। उन्हें घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, अगर गलती से भी कोई गंदा कपड़ा या गंदे बर्तन कहीं पड़े रह जाते तो उस रोज़ शाम के बाद ही हमारे घर में शोर शुरू हो जाता था। कभी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीटे जाने लगते तो कभी खिड़कियाँ खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगती। जब हमने किसी बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस घर की छत पर कोई नेक रूह बसती है जिसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए तुम्हें हमेशा समझाया है कि घर में कहीं पर भी गंद नहीं होना चाहिए। आज तुम छत पर न सिर्फ अपने बेटे के गंदे कपड़े छोड़ आई हो, बल्कि खाने पीने की गंदगी भी फैला कर आई हो। इसीलिए वो बुजुर्ग बहुत गुस्से में हैं और चाहते हैं कि छत की सफाई की जाए। अम्मा ने भाभी को समझाते हुए कहा। लेकिन अम्मा की बात सुनकर तो भाभी खौफ से थर थर कांपने लगी, क्योंकि उन्हें इससे पहले इस बात का इल्म नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो अपने बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब तो मैं इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकूंगी। तलहा को अपने सीने से लगाते हुए भाभी ने इंतहाई खौफजदा लहजे से कहा। अम्मा ने मुझे और अहमद भाई को छत की सफाई करने का कहा। इस वक्त छत पर जाते हुए मुझे भी बहुत डर लग रहा था। भाभी तो पहले ही बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी और अम्मा रात के इस वक्त सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके घुटनों में हर वक्त तकलीफ़ रहती थी। मैं इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं इनकार कर देती तो फिर अम्मा ही को छत पर जाना पड़ता।
इसीलिए अपने दिल को मजबूत करते हुए भाई के पीछे पीछे चलते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गई। छत पर माल्टे और केले के छिलके बिखरे पड़े थे, साथ में अहमद के कपड़े भी रखे हुए थे। मैंने जल्दी से झाड़ू की मदद से सब छिलके उठाए और एक शॉपर में डाल दिए। अहमद के गंदे कपड़े उठाकर हम जल्दी से नीचे आ गए। भाभी तो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि अपने कमरे में जाते हुए भी डर रही थी। अम्मा ने उन्हें तसल्ली दी और समझाया कि डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में जो भी मखलूक रहती है उसने हमें कभी भी तंग नहीं किया। अम्मा के समझाने पर भाभी कुछ मुतमईन दिखाई देने लगी थी, लेकिन अब भी वो बार बार अपने बेटे को अपने दुपट्टे में छुपा लेती। मैं बचपन ही से अम्मा से ये सुनती आ रही थी कि इस घर में जिन्नात भी रहते हैं जो बहुत नेक और इबादत गुजार हैं। मुझे भी आज के दिन तक किसी ऐसी मखलूक को देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से इल्म है कि बचपन ही से मैंने अम्मा को बहुत सफाई पसंद देखा। वो कभी भी घर में कूड़ा करकट बखेरने की इजाज़त नहीं दिया करती थी। टॉयलेट के इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने के लिए सख्ती करना, टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए अलग से जूते रखे हुए थे। जूते हम कमरे में लेकर नहीं आ सकते थे। एहतियात तो हर वक्त करती रहती थी। शायद यही वजह थी कि हमने कभी किसी मखलूक को नहीं देखा। अम्मी बताया करती थी कि जब हम बहुत छोटे थे तो अगर गलती से भी कोई गंदा कपड़ा या किसी किस्म का कूड़ा करकट घर के किसी भी कोने में पड़ा होता, लेकिन फिर वो इस बात को समझ गई तो उन्होंने घर की सफाई का ख्याल पहले से ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। लेकिन वो अकेली थी और हम 3 बच्चे, घर के सारे काम उनके ज़िम्मे थे। कभी कभी कोई गलती हो भी जाती थी। जब से हम समझदार हुए थे हमने ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा। यही वजह थी कि हम सब बहुत डर गए थे। भाभी ने तो उस दिन के बाद सारा दिन अम्मा के कमरे में ही रहती। जब तक अहमद भाई घर ना आ जाते अपने कमरे में जाती ही नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उनका खौफ भी कुछ कम होने लगा था, क्योंकि उस रोज़ के बाद दोबारा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था। भाभी चंद दिन अपने मायके रहने के लिए चली गई। मैं भी इम्तिहानात देकर फारिग हो चुकी थी, इसीलिए अब सारा दिन घर ही रहना पड़ता। सर्दियों की वजह से तमाम तालीमी इदारों में छुट्टियां हो चुकी थीं। चंद दिन अपने मायके में रहने के बाद भाभी वापस आ गई, लेकिन आते ही उन्होंने एक अजीब फरमाइश कर दी। नाश्ते के बाद वो अम्मा के पास बैठ गई। इंतहाई रूखे फीके अंदाज में कहा, इस घर में मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है किसी रोज़ इस घर में रहने वाली खौफनाक और डरौनी मखलूक मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए मैंने अहमद से कहा है कि हम अलग घर में रहेंगे। इस घर में तो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं रहती। मुझे तो सांस लेते हुए भी खौफ महसूस होता है। भाभी की बातें सुनकर अम्मा तो हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा भी सोच सकती हैं। अब्बा वफ़ात के बाद से अहमद भाई ने ही सारे घर को संभाला हुआ था। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमें छोड़कर भी जा सकते हैं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम सब भी तो इसी घर में रहते हैं। ये हमारा आबाई घर है। मेरे बच्चे भी तो इसी घर में पले बड़े हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। तुम क्यों परेशान होती हो? अपने लहजे की हैरत और बेबसी को छुपाते हुए अम्मा ने कहा, जब आपके बच्चे छोटे थे वो ज़माना और था, और अब ज़माना बहुत बदल चुका है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ़ देखनी पड़े। आप तो जानती हैं कि ये मखलूक बच्चों को बहुत तंग करती है। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस घर से ही चली जाऊँ। अपनी बात पर कायम रहते हुए भाभी ने फैसला कुन लहजे से कहा। मुझे भाभी के रवैये पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भाभी जिन्नात भी अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक है, और ये आप भी जानती हैं कि ये तादाद में इंसानों से भी ज़्यादा हैं। आप कहीं भी चली जाएं उनकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकती। इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने बच्चे को इस घर से ले जाएंगे तो दोबारा कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी? अम्मा को खामोश देखते हुए मैंने तेज़ लहजे से कहा। इससे पहले कि भाभी मुझे कुछ कहती, अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, हया, तुम अपना मुंह बंद रखो। बड़ों की बातों में बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अम्मी के डांटने पर मैं पाँव पटकती हुई वहाँ से हट गई। मुझे अम्मा पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो हर वक्त भाभी को बेटी 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 कहती रहती थी, जबकि वो हमसे जान छुड़ाना चाहती हैं, लेकिन अम्मा फिर भी उन्हें इंतहाई मोहब्बत से ही समझा रही थी। अम्मा की इन आदत पर मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता था। मेरा जी तो चाह रहा था कि इस घर में रहने वाली नादीदा मखलूक मुझे दिखाई दे तो मैं उसे कहूँ कि एक बार, कम से कम एक बार तो मेरी भाभी का दिमाग ठीक कर दें, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा सोच ही सकती थी। ऐसा होना मुमकिन नहीं था। अहमद भाई शाम को घर आए तो भाभी ने उन्हें भी अपना फ़ैसला सुना दिया। हमारी तरह वो भी बहुत परेशान हो गए थे।
کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے بعد ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ دانیال ابھی خود چھوٹا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ احمد بھائی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ کرائے پر گھر لے کر اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہماری ضروریات بھی پوری کرتے، کیونکہ ان کی آمدن بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ یہ سب باتیں تو بھابھی کو سوچنا چاہیے تھی، لیکن وہ تو اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ احمد بھائی نے تو بھابھی کی بات سنتے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کو کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بھائی نے بھابھی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں پر کچھ بھی ایسی ویسی بات نہیں ہے، ہم سب بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بھابھی تو اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اب صبح و شام بھائی اور بھابھی کی لڑائی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس صورتحال پر ہم سب بہت پریشان تھے۔ اماں تو بیمار رہنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ بھائی اور بھابھی کا جھگڑا حد سے بڑھ جاتا، اماں نے بھائی سے کہا کہ وہ الگ گھر لے اور اپنی بیوی کے ساتھ یہ خواہش پوری کر دے، لیکن احمد بھائی ایسی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب بھابھی کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ احمد بھائی ان کی ضد نہیں مانیں گے تو انہوں نے نیا مطالبہ سامنے رکھ دیا۔ اس گھر میں موجود نادیدہ مخلوق کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا جائے۔ اس کے لیے کسی ایسے شخص کی مدد لی جائے جو جنات کو قابو کر سکتا ہو یا اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ ان جنات کو یہاں سے باہر نکال دے۔ بھابھی کا نیا مطالبہ سن کر اماں نے بے بسی سے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ بھائی خاموشی سے بھابھی کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ارے بیٹی، تم تو نہ جانے کیوں ضد لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ اس مخلوق نے تمہیں آج تک کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا نا، پھر کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ اماں نے بھابھی کی بات سن کر انتہائی نرم لہجے سے کہا، ایک تو آپ بہت عجیب خاتون ہیں، آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ میرا بچہ کتنا چھوٹا ہے؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کرتی ہیں کہ میرے بچے کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی؟ اماں کی بات سن کر بھابھی نے انتہائی تیز لہجے سے کہا۔ ہم سب تو بھابھی کا رویہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ امی کے جواب دینے سے پہلے احمد بھائی غصے سے بولے، یہ تم امی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا کہ اپنی حد میں رہا کرو۔ بھائی غصے میں آ گئے تھے۔ اماں نے بھائی کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہارا بچہ نہیں، ہم سب کا بھی ہے۔ اس کے ساتھ رشتہ ہے اور بہت قریبی رشتہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس معصوم فرشتے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، لیکن جو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں کسی انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں؟ بچے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، میرے لیے 1 منٹ بھی یہاں رہنا مشکل ہے، کیونکہ اس خوفزدہ ماحول میں سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں۔ لیکن آپ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کن عجیب و غریب مخلوقات کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی کوئی ڈر یا خوف نہیں لگتا۔ بھابھی نے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا جیسے ہم نے اس مخلوق کو اپنے گھر کے پالتو جانور کے طور پر رکھا ہوا ہے اور ان کی دیکھ بھال ہم خود کرتے ہیں۔ بھابھی کا رویہ اور تلخ لہجہ سن کر مجھے تو شدید غصہ آ رہا تھا۔ عجیب، ہم نہیں بلکہ آپ ہیں جنہیں پورے خاندان میں سے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اماں نے کتنی بار آپ کو سمجھایا کہ ہم بھی اسی گھر میں رہ کر جوان ہوئے ہیں، ہم نے اپنا پورا بچپن اسی گھر میں گزارا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا واقعہ یا حادثہ نہیں ہوا جس کے بنا پر اتنا بڑا فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور اس مخلوق کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی تو مجھے یقین ہے کہ پھر یہ مخلوق ہماری دشمن بن جائے گی اور ہم سب کو نقصان پہنچا کے رہے گی۔ بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اونچی آواز سے کہا، میں انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر انہیں غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی ان کی باتیں سن کر غصہ آ جاتا ہے۔ امی نے مجھے بھابھی کو جواب دینے پر بہت ڈانٹا، لیکن میں کیا کرتی؟ انہیں کسی کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، حیا بیٹی میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔ آج تم اپنی بڑی بہن کو کیسے منہ کھول کھول کر جواب دے رہی تھی؟ چھوٹوں کو یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ بڑوں کو جواب دیں۔ امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی افسوس بھرے لہجے سے کہا، مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، میں نے بھابھی کو سمجھانے کی ہی تو کوشش کی تھی، کیونکہ انہیں کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ انہیں ایسے ہی سمجھایا جائے، لیکن اب میں اماں کو مزید ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے سر جھکا لیا۔ اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اماں نے افسردہ سے لہجے میں کہا اور کمرے میں چلی گئیں۔
میرا خیال تھا کہ اماں کے جانے کے بعد بھائی بھی مجھے ڈانٹیں گے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں میری کوئی بات بری نہیں لگی۔ بھابھی اب اپنے کمرے میں تھیں اور بھائی ہمارے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بھی سخت جھڑپ ہوئی ہے۔ میں دل میں دعا مانگنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بھابھی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بھابھی شاید ناراض تھیں، اسی لیے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی، تو اماں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے کھانا ان کے کمرے میں ہی دے آؤں۔ جب میں کھانا ان کے کمرے میں لے کر گئی تو بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں بھی خاموشی سے برتن رکھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بھابھی کے رویے سے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری طرف سے انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر ہی لیتی تھی۔ صبح احمد بھائی آفس چلے گئے۔ اماں رات کو بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ بھابھی کی فرمائش ایسی نہ تھی جسے پورا کر سکتی، اسی لیے پریشان ہو رہی تھی۔ سر میں شدید درد کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے انہیں میڈیسن بھی دے دی تھی، لیکن ان کی طبیعت بہتر نہ ہوئی تو محلے کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے چلی گئی۔ دانیال بھی گھر پر موجود نہ تھا، بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت بالکل خاموشی تھی، اسی لیے باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز بھابھی کے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں توجہ سے سننے لگی کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھیں اور میں کچن کے دروازے پر۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے محتاط قدم اٹھاتے ہوئے ان کے کمرے کے دروازے تک آ گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے مائکے میں کسی سے بات کر رہی ہوں گی، لیکن وہ بار بار کسی کو بابا جی کہہ کر پکار رہی تھی۔ میرے لیے یہ نام بالکل نیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کے والد صاحب تو وفات پا چکے تھے۔ آپ مجھ سے منہ مانگی رقم لیں، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میری نند سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے آپ کو اس کا نام اور تصویر دونوں فون پر بھیجی ہیں اور ایڈوانس کی رقم بھی بھجوا دی ہے۔ بس اب آپ نے میرا کام کرنا ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بھابھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ انہیں شاید اس بات کا پورا یقین تھا کہ کوئی بھی ان کی یہ باتیں نہیں سن سکتا، لیکن میں نے ان کی یہ باتیں سننی تھی، اور ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ کچھ بہت غلط کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ میرا دماغ تو بالکل معاف ہو چکا تھا۔ الٹے قدموں واپس آ گئی۔ بہت دیر تک خالی دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی، کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اماں گھر واپس آئیں تو مجھے خاموش اور پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں سے کیا کہوں۔ اگر انہیں کچھ بتاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں سے کیا کہوں۔ اگر انہیں کچھ بتاتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں اماں کے سامنے زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی تھی، اسی لیے گھر کے پچھلے حصے میں کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئی۔ میں اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی جب اچانک ہی ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی۔ موسم سرد ہو رہا تھا کیونکہ دھوپ ختم ہو گئی تھی اور آسمان پر بادل آ گئے تھے۔ ایسا موسم ہمیشہ سے ہی مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس موسم کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جلدی سے کپڑے دھونے کے بعد میں چھت پر چلی جاؤں اور اس موسم سے لطف اندوز ہوں۔ میں تیزی سے کپڑے دھونے میں لگی۔ میرا موڈ ایک دم سے چینج ہو گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ موسم انسان کے رویے پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ جلدی جلدی سے کپڑے دھو کر میں چھت پر لے آئی اور انہیں دیوار پر پھیلا دیا۔ بادلوں اور ہواؤں نے مل کر موسم کو بہت خوشگوار بنا دیا تھا۔ میں چھت پر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ بارش شروع ہونے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے مزیدار سے پکوڑے بناؤں گی اور سب کو کھلاؤں گی۔ اپنے اس خیال پر میں خود ہی ہنسنے لگی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی جب میرے پاؤں کے قریب ایک کالے رنگ کا کپڑا گرا۔ یہ کوئی دوپٹہ یا چادر تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ چادر کہاں سے اڑ کر آئی ہے، کیونکہ میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ یہ کپڑا ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ میری امی یا بھابھی کسی کو ایسی چادر نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر تمام چھتوں کی طرف دیکھا، لیکن قریب قریب کسی چھت پر بھی کپڑے پھیلانے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں اب غور سے اپنے پاؤں کے قریب گری ہوئی اس چادر کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بات کی تو مجھے یقین تھا کہ یہ ہمارے گھر میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ زمین کی طرف جھکتے ہوئے چادر کو میں نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ کپڑے کے ساتھ ٹکرایا تو جلدی سے میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا
کیونکہ یہ کپڑا تو بہت ہی عجیب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کسی کپڑے سے نہیں بلکہ کسی پاؤڈر نما چیز کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ زمین پر چادر ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں بالکل چادر کے قریب بیٹھ گئی اور دیکھنے میں کپڑا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ تیزی سے ہاتھ بڑھا کر میں نے چادر اٹھانے کی پھر کوشش کی، لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا اور محسوس بھی کیا کہ یہ تو کپڑا نہیں بلکہ راکھ ہے یا کوئی مٹی ہے۔ میرے ہاتھ لگانے سے کالے رنگ کی وہ راکھ ادھر ادھر اڑنے لگی۔ میں ابھی بھی حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی میرے دل میں خوف آ گیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ جنات کی کوئی شرارت ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنات کا کپڑا ہو۔ میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میں چھت سے نیچے جانے لگی۔ میری آنکھوں سے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ کالے رنگ کا کپڑا یا راکھ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اب چھت پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے چھت سے نیچے آ گئی۔ آج کا دن بہت عجیب تھا۔ میں نے بھابھی کے منہ سے کچھ ایسی باتیں سنی کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے چھت پر جو کچھ دیکھا وہ بھی ناقابل فہم اور ناقابل یقین تھا۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ میں مزید انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اماں نے خالہ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی حیا کی شادی کر دینا چاہتی ہیں۔ اماں کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر مجھے تو زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری امی اتنی جلدی میری شادی کرنے کے بارے میں سوچیں گی۔ اماں بہت دکھی لہجے سے خالہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرے۔ جب اماں سے بات کر لی تو میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ وہ میری شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی شادی کرنے کا میں شوق بھی نہیں رکھتی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اماں انتہائی بے بسی اور دکھ سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بیٹی، میں بوڑھی ہوں، بیمار رہتی ہوں، اسی لیے چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہاری شادی کر دوں۔ اگر کل کو میں نہ ہوئی تو نہ جانے تمہیں کیا کیا حالات دیکھنے پڑیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی بہت دیکھ بھال کر کی تھی تاکہ میرے گھر میں آنے والی لڑکی ہمیں الگ کرنے والی نہ ہو، لیکن شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد احمد ہم سے الگ ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل منہ کھولے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے بہتر یہی کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دانیال کے لیے بھی کچھ بہتر کرے۔ سوئے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے امی نے کہا۔ مجھے اماں پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میرے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ اماں حالات سے مجبور تھیں۔ شروع سے ہی بھابھی ہم سے الگ الگ رہتی تھی، اسی لیے ہم سب یہی کوشش کرتے تھے کہ بھائی اور بھابھی کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ بھابھی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، سب کام مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ وہ بہت ضروری کام سے کمرے سے باہر نکلتی اور کوشش کرتی تھی کہ کسی کو مخاطب نہ ہی کریں۔ انہیں دیکھ کر اماں جان بوجھ کر مسکرانے لگتی اور ان کی خیریت دریافت کرتی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے بھابھی نے طلحہ کو کمرے سے باہر ہی نہیں نکالا تھا۔ اماں کے کہنے پر وہ طلحہ کو کمرے سے باہر لے آئی۔ اسے دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اٹھا لیا، جی بھر کر پیار کیا۔ اماں بھی اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ بھابھی بھی گھر میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ ان کی ناراضگی آہستہ آہستہ شاید ختم ہو رہی ہے، یا شاید انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کے دل میں کیا تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج تو وہ بہت دیر تک کمرے سے باہر رہی، یعنی کہ ہمارے پاس بیٹھی رہی اور باتیں بھی کرتی رہی۔ اس بات کا میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ صرف اماں ہی سے باتیں کرتی تھی، مجھے مخاطب ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دو بار میں نے انہیں زبردستی بلایا بھی تو وہ مجھے نظر انداز کر دیتی۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر میں نے بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ احمد بھائی ابھی گھر واپس نہیں آئے تھے۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ بوجھل اور پریشان سی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا تو میں باہر صحن میں آ گئی۔ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہوئے مجھے بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ میں صحن میں چہل قدمی کرنے لگی۔ صحن بہت بڑا نہیں تھا۔ ایک کونے میں اماں نے انگور کی بیل اور کچھ پھول سے لگائے ہوئے تھے۔ اس کونے میں اندھیرا تھا، برآمدے کی لائٹ روشن تھی، لیکن اس کونے تک روشنی بہت محدود حد تک پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر اندھیرا ہی رہتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی انگور کی بیل کے قریب پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے واپسی کے لیے رخ موڑا تو مجھے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اس طرف متوجہ ہو گئی۔
पत्तों के दरमियान में से मुझे 2 छोटी छोटी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि इस वक्त यहाँ पर कौन है जिसकी आंखें भी बहुत छोटी छोटी हैं। एक बार फिर पत्तों में सरसराहट हुई और मुझे एक झूलती हुई लंबी सी चीज़ दिखाई दी, तो मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा सांप लटक रहा था। अंधेरे में भी उसकी जिल्द चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखों की रोशनी इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कोई छोटे छोटे बल्ब रोशन है। मेरी तो हालत इस कदर ख़राब हो गई थी कि अपने कदमों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था, और फिर मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर अम्मा भागती हुई आईं। ज़मीन पर गिरते हुए मैंने अम्मा को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अम्मा के कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। दानियाल और अहमद भाई भी मेरे सामने बैठे हुए थे। अम्मा तो बिल्कुल मेरे करीब बैठी मुझ पर पढ़कर दम कर रही थी। मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं खौफ से अम्मा और कभी भाई के चेहरे की तरफ देखती। तुम्हें क्या हुआ था? क्या ऐसी चीज़ देख ली जिसे देखकर तुम बेहोश हो गई? मेरी तरफ देखते हुए भाई ने फिक्रमंदी से पूछा। उनकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने जल्दी से पूछा, आप कब आए? जब तुमने चीख मारी थी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई थी। मैं उसी वक्त घर ही आ रहा था। तुम्हारी चीख की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो गया था। दरवाज़ा खोला तो तुम ज़मीन पर गिरी हुई थी और अम्मा तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा के साथ सहारा देकर तुम्हें कमरे में मैं ही लेकर आया हूँ, भाई ने तेज़ी से जवाब दिया और एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंगूर की बेल के पत्तों में कोई सांप था जो छुपा हुआ था और मुझे देख रहा था। मेरी बात सुनकर अम्मा तो कुछ परेशान सी हो गई, लेकिन भाई वो हंसने लगे और हंसते हुए कहा कि ये बात तो मानी जा सकती है कि अंगूरों की बेल पर सांप हो, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तुम्हें कैसे महसूस हुआ कि वो तुम्हें देख रहा था? भाई ने हंसते हुए पूछा तो एक बार फिर मेरी निगाहों के सामने वो छोटी छोटी इंतहाई रोशन और चमकदार आंखें आ गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सांप की आंखें तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जो मैंने देखा उसकी आंखें छोटी ज़रूर थीं, लेकिन इतनी चमकदार और रोशन थी कि अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी और बहुत से बहुत दूर से भी देखी जा सकती थी। मैंने खौफज़दा लहजे से कहा, अल्लाह ताला सब खैर करेगा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए सुबह तक मुझे बुखार चढ़ गया। शदीद सर्दी का मौसम था और मैं बीमार पड़ गई थी। इस मौसम में घर का काम करना अम्मा के लिए बहुत मुश्किल था। भाई ने भाभी से कहा कि जब तक हया की सेहत ठीक नहीं हो जाती वो घर के काम किया करें। उस वक्त तो हम सब हैरत ज़दा रह गए जब भाभी ने कोई शोर ही नहीं मचाया और घर के काम करने लगी। इस काया पलट पर हम सब हैरान थे। अम्मा बहुत खुश थी कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम भाभी को इस बात का एहसास तो हुआ कि ये घर उसका अपना घर है, उसे सबसे अलग नहीं रहना चाहिए। मेरा तो बुखार न जाने कैसा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हर गुज़रते दिन के साथ मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं बहुत कमज़ोर होती जा रही हूँ। 10 दिन गुजर गए थे लेकिन मेरी हालत न संभली। मैं इस कदर कमज़ोर हो गई थी कि अपना चेहरा भी मुझे बहुत अजीब व गरीब लगता। अम्मा भी बहुत परेशान थी। जिस दिन भाई के ऑफिस की छुट्टी थी उस दिन अम्मा और भाई मुझे शहर के एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए ताकि अच्छे तरीके से मेरा इलाज हो सके और इस बात का पता लगाया जा सके कि मैं सेहतयाब क्यों नहीं हो रही। मेरे बहुत से टेस्ट करवाए गए लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। शाम को जब हम घर वापस पहुँचे तो मैं थकावट से निढाल हो चुकी थी और ख़ुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रही थी कि मैं किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं रखती थी। खामोशी से आंखें बंद करके लेट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, मैं क्यों इस कदर कमज़ोर हो चुकी हूँ। चंद दिन और गुजरे तो मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि अपनी टांगों पर खड़ा होना भी मेरे लिए इंतहाई मुश्किल महसूस होता था। दीवार का सहारा लेकर वॉशरूम तक जाती। मेरी हालत देखकर सभी बहुत परेशान थे। कोई दवा मुझ पर असर ही नहीं कर रही थी। पूरे मोहल्ले में मेरी बीमारी की खबर फैल चुकी थी, इसीलिए सारा दिन मोहल्ले की ख़वातीन मेरी अयादत के लिए आती रहती थी। सब अपने अपने मशवरे देती थी। कोई अम्मा से कहती कि तुम्हारी बच्ची को नज़र लग गई है, कोई अम्मा से कहती कि
تمہاری بچی پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے۔ اماں سب کے مشورے سنتی۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا، پچھلے کئی روز سے سورج نہیں نکلا تھا۔ اصل صبح تو اماں نے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں، سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ آج بہت دن کے بعد سورج نکلا تھا۔ میں اماں کا سہارا لے کر باہر صحن میں آ گئی۔ دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دھوپ میں بیٹھنے سے میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی نے دن کا کھانا بنایا۔ آج کل ان کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دیتی تھی، اور اس بات کی بھی اماں کو تسلی تھی کہ انہوں نے دوبارہ اس گھر سے جانے کی یا اس نادیدہ مخلوق کو گھر سے باہر نکالنے کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ آہستہ آہستہ دھوپ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے صحن میں دن 1 بجے کے بعد دھوپ نہیں نکلتی تھی، اس لیے چھت پر ہی جانا پڑتا تھا۔ جب صحن میں دھوپ لگنا ختم ہوئی تو میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ اماں اس وقت نماز پڑھنے کے بعد آرام کر رہی تھی، جبکہ میں تو آرام کر کر کے تھک چکی تھی، اسی لیے چھت پر آ گئی۔ آج میں بہت دنوں کے بعد چھت پر آئی۔ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ چھت پر ایک چارپائی اور ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد صحت یاب ہو جاؤں، کیونکہ اماں اور بھائی میری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میں خود بھی دوسروں کے سہارے زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانیال اپنا اسکول بیگ لے کر چھت پر ہی آ گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر اسکول کا کام کرنے لگا۔ جب سے میں بیمار ہوئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا اور ہم سب کا بہت لاڈلا تھا۔ میری بیماری کی وجہ سے وہ بھی بہت پریشان تھا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بہت جلد میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اسکول کا کام مکمل کرنے کے بعد وہ گلی میں کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ میں چھت پر ہی تھی۔ عصر کی اذان کی آواز مسجدوں میں سے سنائی دینے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور خاموشی سے اذان سننے لگی۔ اذان سننے کے ساتھ ساتھ میں اذان کا جواب بھی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں بالکل محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایسی زندگی ہرگز نہیں جینا چاہتی تھی۔ میں شدت سے رو رہی تھی جب اچانک ایک آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ اس کائنات کے مالک کے سامنے جی بھر کر رویا کرو، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اجنبی آواز سنتے ہی میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چھت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر یہ شخص کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے سوچا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں اس چھت پر کہاں سے آ گیا ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تو میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیونکہ چھت پر آنے کا تو ایک ہی راستہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس راستے سے نہیں آئے۔ سنجیدگی سے میں نے پوچھا تو اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سیدھے راستے سے نہیں آیا بلکہ اڑتے ہوئے آیا ہوں، ہاتھوں کو پروں کے انداز میں پھیلائے ہوئے اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے پوچھا، اگر تم اڑتے ہوئے آئے ہو تو اپنے پر کہاں اتار کر پھینک دیے ہیں؟ مجھے دے دو تاکہ میں بھی اڑنا شروع کر دوں۔ چلنا تو میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میری بات سن کر وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں پروں کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اڑ کر کہاں جانا ہے؟ اس کا جواب سن کر میں بے بسی سے ہنسی۔ میں چل کر کہیں نہیں جا سکتی تو اڑ کر کہاں جاؤں گی؟ منہ لٹکا کر جواب دیا، تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، جلد ہی بالکل صحت یاب ہو جاؤ گی۔ اس نے مجھے دعا دیتے ہوئے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور چھت پر کیسے آئے ہو؟ شکل سے تو کوئی چور ڈاکو تو نہیں لگتے، پھر یوں چھت پر چھپ چھپ کر کیسے پہنچ گئے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، نہ ہی میں کوئی چور ہوں اور نہ ہی کوئی ڈاکو، مجھے اس چھت پر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ذو معنی بات پر میں چونک گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کم سے کم اپنا نام ہی بتا دو، میں نے پوچھا۔ میرا نام چنگیز ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اپنے نام کے بالکل مخالف تھا۔ چنگیز نام سن کر ذہن میں ایک ظالم اور جابر شخص کا خیال آتا ہے، جبکہ وہ تو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور انتہائی نرم مزاج لگ رہا تھا۔ تمہارا نام صرف چنگیز ہے یا چنگیز خان ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ صرف چنگیز ہے، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اب تم جلدی سے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ ورنہ میں
نیچے جا کر سب کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی اور پھر وہ پولیس کو بلا لیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی جیل میں گزرے۔ مزاحیہ انداز سے میں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، میرا نام چنگیز ہے اور میں بچپن سے یہاں پر رہ رہا ہوں کیونکہ میں جنزاد ہوں اور ہمارا قبیلہ اس علاقے میں آباد ہے۔ یہاں تک کہ میرا خاندان اسی چھت کے ایک کونے میں رہائش پذیر ہے۔ تم مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ چنگیز نے انتہائی دھیمے لہجے سے اپنا تعارف کروایا، جبکہ میری آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور منہ کھل گیا تھا۔ میرے سامنے ایک جنزاد تھا جس کا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ ہمارے گھر کی چھت پر کسی کا آنا ممکن نہیں تھا۔ اپنا منہ تو بند کر لو، تم نے ایسے منہ کھول لیا ہے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے چنگیز نے کہا۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے، میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ جس پر وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میں تم سے کیوں مذاق کروں گا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں یہاں چھت پر سو رہا تھا اور تم چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری کرسی گھسیٹنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی تھی لیکن میں دوبارہ سو گیا۔ تم آنکھیں بند کیے اذان سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دے رہی تھی۔ اس وقت میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر تم زارو قطار نہ روتی تو شاید کبھی تمہارے سامنے نہ آتا، لیکن تمہیں روتے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ اب تم نے میرے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا ورنہ میں پھر تم سے کبھی نہیں مل سکوں گا۔ اپنے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے اس نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ جنات انسانوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں، لیکن تم تو بہت خوبصورت نوجوان ہو۔ اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، جنات انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو دھوئیں اور آگ سے پیدا کیا۔ میں اس وقت تمہارے سامنے انسانی روپ میں ہوں، اپنے اصل روپ میں نہیں۔ میری باتوں کا برا منائے بغیر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کرتے، اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اب چھت سے نیچے آ جاؤں کیونکہ سردی ہو رہی ہے۔ کرسی کا سہارا لے کر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں جا رہی ہوں، تو میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیں۔ چنگیز کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا اور میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ مجھے اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گی، اس لیے میں بہت احتیاط اور آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اپنی حالت پر ایک بار پھر مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں اماں کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ آج میں بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اسی لیے جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں چیخیں مارتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اماں اور دانیال بھی جاگ گئے، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ میں بہت دیر تک اماں کے سینے کے ساتھ لگی کانپتی رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے سکون آ رہا تھا، میری حالت اب کچھ بہتر ہوئی تو اماں نے مجھے پینے کے لیے پانی دیا۔ پانی پینے کے بعد میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم خواب میں ڈر گئی۔ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اماں نے کہا، میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، اسی لیے میں ڈر گئی۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، خواب تو خواب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے اور نہ ہی ایسے ڈرتے ہیں۔ اماں نے پیار سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے خواب میں بہت عجیب و غریب قسم کی بلی دیکھی۔ میں اس بلی کو ہر روز دودھ پلاتی ہوں اور مزے مزے کے کھانے دیتی ہوں۔ ایک دن اچانک اس بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اپنے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود کو چھڑانے کے لیے بہت کوشش کر رہی تھی اور پھر میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اماں کو خواب سناتے ہوئے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کر سویا کرو۔ اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں سونے سے پہلے دعائیں ضرور پڑھتی ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، بہت ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھ پر بہت دیر تک قرآن آیات کا دم کیا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اماں نے میرا بستر صحن میں بچھا دیا، خود بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہیں، وہ میری بیماری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
जब इस बात का भाई को पता चला तो वो भी बड़े हैरान हुए। रात को सब सो गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी जब अचानक ही चंगेज़ आ गया। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। मुझे अंदेशा था कि अम्मा ज़्यादा दानियाल की आंख न खुल जाए, लेकिन चंगेज़ ने मुझे तसल्ली दी कि जब तक वो नहीं चाहेगा किसी की भी आंख नहीं खुलेगी। अब मैं कुछ मुतमईन हो गई थी। मैंने चंगेज़ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी, जिसे सुनकर भी वो कुछ परेशान हो गया और मुझे दबे लफ्ज़ों में कहने लगा कि तुम्हें अपनी भाभी से बचकर रहना चाहिए। मैं उसकी बातों का मतलब नहीं समझ सकी थी। वो कुछ देर मेरे पास बैठकर बातें करता रहा और फिर चला गया। सुबह सवेरे ही भाई ने अम्मा को बताया कि आज उनका करीबी दोस्त एक रूहानी बुजुर्ग को लेकर आएगा जो हया पर दम करेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी हया बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस बीमारी की हालत में इसकी शादी की जाए। भाई का दोस्त एक बुजुर्ग लेकर आ गया। वो मेरे कमरे में बैठ गए। सब घर वाले मौजूद थे। बुजुर्ग बाबा ने हम सब की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मुझ पर काला जादू किया गया है, और ये जादू करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी प्यारी भाभी है। ये सुनकर हम सब हैरान हो गए। भाभी शदीद गुस्से में आ गई और बुजुर्ग को बुला भला कहने लगी और कमरे से बाहर चली गई। हम सब तो सदमे में थे। रूहानी बुजुर्ग ने अम्मा को बताया कि वहाँ हमारे घर में रहने वाली नेक और इबादतगाह जिन्नात को घर से बाहर निकालना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने एक आमिल से रुजू किया, लेकिन इस आमिल ने इस काम पर हाथ नहीं रखा क्योंकि वो ये समझ गया था कि जो जिन्नात इस घर में बस सकते हैं वो बहुत ताकतवर हैं। वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपकी बहू ने जब ये देखा कि वो जिन्नात को तो उस घर में से निकाल ही नहीं सकता, अपनी ज़िद और दुश्मनी में उसने अपनी नन की तस्वीर उस आमिल को दी कि कुछ ऐसा अमल कर दो कि इसकी जल्द अज जल्द शादी हो जाए। लेकिन उस आमिल ने जब लड़की की तस्वीर देखी तो दीवाना हो गया। वो जानता था कि उसे ये रिश्ता नहीं मिल सकता, इसीलिए उसने अपने गंदे काले इल्म के लोगों को इस्तेमाल किया और बच्ची को बीमार कर दिया ताकि जिसका रिश्ता आए तो कोई इनकार ना करे। लेकिन शायद अल्लाह ताला को बेहतरी मंजूर थी, इसीलिए वो इस घर में दाखिल नहीं हो सका, क्योंकि नेक और इबादत गुजार मखलूक उसे इस घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी, वरना वो भी कांपते मकसद में कामयाब हो जाता। वो बुजुर्ग बाबा अम्मा और भाई को तफसील से समझा रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि बुजुर्ग बाबा जो कह रहे हैं वो सब सच है, क्योंकि मैं भाभी के बारे में कभी गलत नहीं सोचती थी। मेरा रूहानी इलाज जारी था और अब मैं बेहतर हो रही थी। भाभी की असलियत सबके सामने आ गई थी, लेकिन अपने गलत नाजायज़ कामों में वो कामयाब नहीं हो सकी, और इसकी वजह थी अल्लाह ताला की गैबी मदद। हम जानते भी थे कि हमारे घर में रहने वाली मखलूक की वजह से हम काले इल्म के जादूगर के वार से बच गए। चंगेज़ मिलने के लिए आया तो मैंने उसको शुक्रिया अदा किया। जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और फिर एक बहुत अच्छे घराने में मेरी शादी हो गई। भाभी ने हम सब से माफ़ी मांग ली थी। अब भी जब मैं अम्मा के घर आती थी तो चंगेज़ से मुलाकात हो जाती थी। अब वो दानियाल का दोस्त बन गया था।